ایک طرف قطر میں تمام عرب اور مسلم دنیا کا سربراہی اجلاس اور ہنگامی سربراہی اجلاس، ساتھ میں امریکن جو وزیر خارجہ ہیں وہ پہنچ گئے ہیں نتن یاہو سے ملاقات کرنے کے لیے، تو پوسچرنگ ہو رہی ہے اپنے اپنے الائز کی۔ ان دونوں کو کس طرح آپ ان کو وے کس طرح سے کریں گے؟ کس کا پلڑا بھاری رہے گا؟ تو میرا خیال ہے میرے سے سوال کرنے کی بجائے دنیا میں کسی بچے سے بھی سوال کر لیں کہ وہ ایک طرف یہ سارے ہیں دوسری طرف وہ دونوں کھڑے ہیں، تو وہ بچہ بھی یہی جواب دے گا کہ وہ ان کا پلڑا بھاری ہے۔ اور کاش ذوالفقار دوسری جو اسلامک سربراہی کانفرنس تھی اس میں جو شامل ہونے والے تمام سربراہان مملکت کو ذوالفقار علی بھٹو اور شاہ فیصل سمیت اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں قتل نہ کروایا جاتا تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی، چونکہ اس میں تین بڑی میجر چیزیں تھیں۔ ایک کہ آئیے ہم ایک اسلامک ڈیولپمنٹ بینک بناتے ہیں، آپ اپنا پیسہ نکالیے دوسرے ممالک سے اور اس میں رکھیے، اس سے اسلامی دنیا کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں۔ دوسرا تیل ایک انرجی نہیں، ایک ویپن بھی، ہتھیار بھی ہے۔ اور تیسرا انہوں نے کہا تھا کہ ہم مل کر ایک کوئی فوجی حکمت عملی اپنائیں جی جس پہ سارے رضامند ہو گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ایٹمی پروگرام شروع کیا ہے، ایٹم بم کی بات نہیں ہے اکیلے کی، تو اس میں ہمیں گھیرا ڈال لیا گیا ہے، ہماری مدد کریں۔ تو وہ مدد کی شاہ فیصل نے، قذافی سے لے کر سب نے۔ اور پھر المیہ دیکھیں تو ان کا ایک ایک بندہ چن چن کر قتل کر دیا گیا، تو اس کے بعد باقیوں نے تو نصیحت پکڑنی تھی۔ تو آج جو ان کا اکٹھ ہے، میرا خیال ہے اس میں سے سب کو پتا ہے کہ کیا نتیجہ نکلنا ہے۔ ابھی بھی، آج لیکن بھی اگر ابھی بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا تیل کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو کیا کوئی سالڈ کون کرے گا؟ سولوشن سامنے آ مسئلہ یہ سکتا ہے، میں نے آپ کے سامنے تینوں آپشنز رکھی۔ اس 1974 کے اندر 14 فروری 1974 کو یہ چیزیں ڈسکس ہوئی تھی، اور اس میں ایگریمنٹ ہو گیا تھا، بینک پہ سائن ہو گئے تھے، باقی چیزیں ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد کیا حشر ہوا، اور ان کا وہ جو اپنے اقتدار کی بھیک مانگتے ہیں امریکہ سے، وہ کیا ان کے خلاف سٹینڈ لے سکتے؟ یہ المیہ ہے اس وقت، اور اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں پھر وہ سارے قتل ہوئے، تو اس میں کیا آپ تو آپ سمجھتے توقع ہیں رکھ کہ سکتے اس ہیں؟ ایمرجنسی پاکستان نے میٹنگ میں سے جو کچھ نہیں تجویز دی نکلے گا؟ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں جو پاکستان نے تجویز دی ہے، یہ وہی تجویز دہرائی گئی ہے جو 1974 میں تھی۔ 74 اور آج پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی گزر گیا۔ لیکن یہاں پر تو اسلامی ٹاسک فورس کے قیام کی جو ہے پاکستان نے تجویز دی ہے، کیا نیٹو کی طرز پہ آپ سمجھتے ہیں واقعی کوئی دفاع بن سکتا ہے، یا ابھی تک ہم اتنے کمزور ہیں، ہمیں کئی دہائیاں کئی 100 سال مزید لگ جائیں گے اتنے مضبوط ہونے میں مسلم نہیں، دنیا کو؟ دیکھیں، کمزوری کا ایشو نہیں ہے، ایشو ہے آپ کے نقطہ نظر پہ کھڑے ہونے کا۔ وہ کون کھڑا ہوگا؟ ٹھیک، وہ وہاں پہ نیٹو کے اندر زیادہ تر وہ حکومتیں جو ہیں وہ اپنے عوام کی الیکٹڈ حکومتیں ہیں، اور وہ وہاں سے لوگوں سے اپنی طاقت ڈرا کرتے ہیں۔ ٹھیک، اور یہاں پہ کیا ہے، رائٹ، بادشاہتے ہیں، اور رائٹ، یہ تو لوگوں سے ڈرا نہیں کرتے، یہ تو لوگوں سے ڈرتے ہیں، تو یہ کیسے پھر آپ ٹھیک، ان ساری صحیح، چیزوں کو کر صحیح، سکیں؟ صحیح۔